میں نے جس انتہائی باریک بینی اور عمیق تحقیق سے قادیانی نیٹ ورک، قادیانی تاریخ، قادیانیوں کے طریقہ واردات، چھپے مرزائیوں، قادیانیوں کے فوج اور اقتدار اور پاکستان کے ریاستی ڈھانچے پہ گرفت پہ جو تحقیق کی ہے، اگر نام نہاد ناموس رسالت اور ختم نبوت تنظیموں نے اسی طرح کی تحقیق کی ہوتی اور عوام کو بتایا ہوتا تو پاکستان کے عوام کو احساس ہو جاتا گو کہ قادیانی ہمارے ملک میں غیر مسلم اقلیت تو ضرور ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کے 22 کروڑ عوام مکمل طور پہ قادیانی غلامی میں گرفتار ہیں کہ پاکستان میں بھٹو دور کے علاوہ ہمیشہ سے ہی پاکستان میں حاکمیت مٹھی بھر قادیانیوں کی ہی رہتی چلی آ رہی ہے، اور اس مسئلے کے اوپر کوئی مولوی، کوئی نام نہاد ناموس رسالت والا کوئی نہیں بولتا۔ یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت پہ پھر سے کہوں گا میرے علاوہ کسی دوسرے کو بات کرنے کی جرت نہیں، اور نہ ہی یہ جرت ان میں آئے گی کہ جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے نام پہ قادیانی کنٹرول نظام انتخابات میں شامل ہو، ہدف وزیر اعظم بننا ہو یا بینک بیلنس بنانا ہو، تو پھر نہ تو مرزائی کو مرزائی کہنے کی اور نہ ہی مرزائی تسلط پہ بولنے کی جرت پیدا ہو سکتی ہے۔ جو ٹولہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا علمدار بنا پھرتا ہے، اس نے بڑی عیاری سے پہلے سنی بریلوی ماسک لگا سنیوں کو اپنے گرد جمع کیا، جب دیکھا کہ اس کی فالوئنگ ہو گئی ہے تو پھر اس نے حمید گل قادیانی، ظفر اللہ جمالی قادیانی، شاتم انبیاء، گستاخ صحابہ، مرزے کی قبر پہ فاتحہ اور مرزائی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والے مودودی کافر کے پیروکار، اولیاء اور سنیوں کو مشرک کہنے والی CIA کی دیوبندی مبلغہ عافیہ کی تعریفیں شروع کر اور اپنے بیانات میں سنی دیوبندی کو بائی کہنا شروع کر اپنے اصل عقیدے صلح کلیت کا پرچار شروع کر دیا۔ اس لیے میں نے اس خادمی مسلک کے بانی کے خلاف بریلوی مکتبہ فکر کے علماء سے درست فتویٰ بھی لیا۔ اگر یہ شخص یعنی خادم حسین سچا سنی ہوتا تو اس فتوے کے مطابق رجوع کرتا، یا مردانہ وار اس فتوے کو باطل کرنے کی ہی کوشش کرتا، جو اس نے ہرگز نہیں کی، مگر خود کو بریلوی مسلک کا ترجمان کہتا ہے۔ حقیقت میں اس کا بریلوی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صلح کلیت کا علمدار ہے، اور اس کو یہ خوش فہمی ہے کہ مرزائی اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے۔ بہرحال اس کے سوشل میڈیا چیلے جو بنیادی طور پر دیوبندی یا ممکنہ قادیانی ہیں، انہوں نے نظریہ ناموس رسالت کا نام ہی بابا جی رکھ دیا ہوا ہے۔ خادم حسین کے رد میں فتویٰ ہے جس کا ایک سنی تو لازمی احترام کرے گا، مگر آدم سیل اور واجد اور لڈن جیسے دیوبندی وغیرہ تو ہرگز نہیں کریں گے۔ سچ تو یہ ہے، برسوں قبل پال ٹاک پہ آنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ سنیوں کو نام نہاد افغان مجاہدین، طالبان، حزب تحریر، اخوان المسلمین، جماعت غیر اسلامی، دیوبندی، وہابی، خوارج کے بارے میں اپنے تجربات شیئر کروں، اور الحمدللہ سواد اعظم نامی روم میں بہت متحرک رہا اور خوارج کو بے نقاب کیا۔
شہید بھٹو، شہید قذافی، ناصر سکارنو وغیرہ کو اسلام دوست ثابت کیا، اور مودودی، ضیاء، نجدیوں، دیگر طالبان، خوارجین کو اسلام دشمن بھی ثابت کیا۔ پال ٹاک میں بہت سے روم ضد قادیانیت بھی تھے جو مجھے انوائٹ کیا کرتے، مگر میں یہ کہتا کہ قادیانی تو کافر قرار دیے جا چکے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اسلامی عقائد پہ بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی ہندو کے ساتھ اسلامی عقائد پہ بات کرنا۔ ظاہر ہے کہ ہندو کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کے ساتھ قادیانیت کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کے ساتھ کیا اسلامی عقائد پہ بحث کرنی۔ میرا ٹوٹل فوکس وہابیہ پہ رہتا تھا۔ انہی دنوں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ کسی اورن کھٹولا نما شے پہ چند نورانی چہرہ بزرگان میرے گھر کے سامنے آتے ہیں، اور میں باہر آ کر دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ ان میں سے ایک نورانی چہرہ بزرگ مجھے کچھ فرماتے ہیں، اور اورن کھٹولا پھر پرواز کر جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بزرگ کون تھے، شکل دیکھی بلی ہے کہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ بزرگ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں جو قادیانیت پہ بات کرنا مناسب تک نہیں سمجھتا تھا، مگر آج سوشل میڈیا پہ میں نے قادیانیوں کو بے نقاب کیا۔ اگر جو بھی کچھ ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً اسی بزرگ کا کوئی فیض ہوگا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ جیسے کم وسائل شخص سے ضیاء الحق، جس کی شہرت کٹر مسلمان اور اینٹی قادیانی کی تھی، کو میں نے پکا مرزئی ثابت کر دیا۔ پورے پاکستان میں مجھے ہی عمران خان، بزدار اور دیگر چھپے قادیانیوں کو بے نقاب کرنے کا شرف ملا۔ بے شک یہ سب ایک عظیم بزرگ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیض ہوگا، ورنہ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ناموس رسالت کے نام نہاد پاسدار خادم حسین میری ہی آواز کو بند کروانے کا حکم اپنے چیلوں کو دیتا ہے، جو مجھے کبھی قادیانی کہتے ہیں، کبھی رافضی۔ تو میں تو صرف ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر اپنے باپ کی سٹ ہو تو آؤ مجھ سے بات کرو، مگر جن کتوں کو اپنی ماں کی لاج نہ ہو وہ مجھے جو مرضی کہیں کہ حرامی کی کون سنتا ہے بھائی۔ ان کے بس میں میرا فیس بک بند کروانا تھا، وہ کروا لیا، مگر حق کو کون روک سکا ہے جو کسی صلح کلی فتنے کے چیلے روک سکیں گے۔ میں نے ابھی تک قادیانیت پہ جتنی بھی تحقیق کی ہے، میں اس ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں اور ثابت بھی کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے والوں، اس کی بیعت کرنے والوں کی بھاری اکثریت تعداد جو تھی وہ وہابی اور دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہابی دیوبندی فتنے کو بنانے والے انگریز تھے، اور قادیانی بھی انگریز ساختہ تھے، لہذا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ اس ویڈیو کے آخر میں مختلف مرزائیوں کی اپنی زبانی سب سن سکتے ہیں کہ مرزائیت قبول کرنے سے قبل ان کا مسلک وہابی دیوبندی تھا۔ اس سے قبل میں نے کئی ویڈیو بھی لگائے جس میں مرزائی خود اقرار کرتے ہیں کہ مرزا بشیر نے دارالعلوم دیوبند کی اجازت سے مرزائیوں کو وہاں دینی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ ظاہر ہے کہ مرزا نے نئے نبی کے آنے کا عقیدہ تو اپنے ہم عقیدہ دیوبندیوں سے ہی لیا تھا، تو ان کے مدرسوں میں مرزائیوں کو خوش آمدید ہی کہا جا سکتا ہے نا۔ تو جبکہ اس کے مقابل میں نے قادیانیوں کے اپنے بیانات سے ثابت کیا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت کے منکر قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے ثابت کیا تھا
کہ اصل پاسدار ختم نبوت سنی ہی ہوتے ہیں نہ کہ وہابیہ، جبکہ خادم حسین کہتا ہے کہ وہابیہ بھی ختم نبوت میں ہمارے ساتھ ہیں، پھر بھی خود کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان کہے تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں ذاتی حیثیت میں تو کچھ نہیں ہوں، اگر میرے کام سے قادیانی اور دیگر اسلام مخالف بے نقاب ہوئے ہیں تو میری آئی ڈی بلاک کروانے والے کسی بھی صورت قادیانی مخالف نہیں ہیں، خواہ وہ خادمی مسلک کا بانی خادم حسین ہو یا کوئی حرامی آدم سیل ہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک۔ اور ہاں، ہے کوئی وہابی جو یہ ویڈیو سن اس حقیقت سے انکار کر سکے کہ یہ وہابی ہی تھے جنہوں نے مرزا کو نبی مانا اور آج بھی سعودی عرب میں قادیانی غلبہ ہے؟ مقامات تو بعد وڈی جگہ تے لاہور ہی سی جتھے علم حاصل کرن تو بعد پھر رجحان دیوبند دا بہت وڈا اس زمانے جو مدرسہ سی، اج بھی بہت وڈا ہے ہندوستان وچ، اوتھے تشریف لے گئے اور دیوبند وچ تعلیم دے دوران جڑے لوگ آپ دے نال سن، جتھے پھل اوتھے کنڈا، اس خیال نال ذہن گیا ہے ایک بہت وڈا بعد مخالف احمدیت دے طور تے مشہور ہویا، لیکن کدی یہ تمنا رکھدا سی کہ جو آواز قادیان چ اٹھی ہے اور اس آواز اٹھان والا جو بزرگ ہے او دی زیارت واسطے پیدل بھی جانا اے موجب ثواب ہے۔ ثناء اللہ امرتسری او دا نام، او آپ دا ہم مکتب ہم کلاس، ساری تعلیم اوتھے مکمل کیتی، پرنسپل کہہ لو یا اول مدرس، اس دے سربراہ شیخ الہند محمود الحسن کہلاندے سن۔ بڑا فخر سی اپنے سارے شاگرداں تے، لیکن جیڑی تقریب ہوئی انہاں نوں فراغت تو بعد اتھوں رخصت کرن دی، اس موقع اتے انہاں اپنی تقریر دے وچ کہا کہ 23 سال ہو گئے مینوں پڑھاندیاں اور ون سونے شاگرد میرے ابھرے ہیں، نکلے ہیں، آج جو علم دی دنیا چ بڑے نام ہیں، لیکن مینوں تے خاص ناز ہے، میرے 3 شاگرد او سطح دے ہیں اور اج جڑی کلاس فارغ ہو کے جا رہی ہے ایک انہاں بھی شامل ہے۔ انہاں دا اشارہ حضرت سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وال سی، انہاں دے لفظ کچھ اس طرح سن کہ سید سرور شاہ صاحب دا ذہن خدا نے اس طرح بنایا کہ اے کوئی غلط گل کر ہی نہیں سکدے، اور اتنے توڑی فرمایا کہ کئی باری انج ہویا کہ کوئی گل پڑھاندے ہویاں، کوئی گل بحث کردے ہویاں ایسی آئی کہ شاہ صاحب نے اختلاف رائے ظاہر کیتا تے اس ویلے تے گل چبھن والی لگدی سی بھئی انہاں اختلاف کیتا ہے، لیکن 4 ڈنگ ٹھہر کے جدوں تحقیق کیتی، پڑتول کیتی تے شاہ صاحب دی گل صحیح نکلدی سی۔ اس طرح طالب علمی دے دوران ہی خدا داد ایک قابلیت، ایک صلاحیت وہ سی جنہوں نال رہن والیاں نے بھی محسوس کیتا تے استادہ خاص طور تے دیکھیا۔ اس تعلیم تو بعد جتنی قابلیت ویکھی اس وقت دے سرکردہ لوگاں نے اے سمجھیا کہ اے اس اہل ہیں کہ کسے بہت وڈے درسے چنہاں نوں تعینات کیتا جاوے۔ سہارنپور دا مدرسہ بہت وڈا مدرسہ سی ایک ہور، اس جگہ انہاں نوں مقرر کر دیتا گیا بطور استاد دے، لیکن انہاں دا اپنا رجحان اپنے علاقے وال آندا سی اور قرآن کریم کا حدیث کا درس دیتے تھے۔ ٹھیک، درس کے دوران بعض آیت قرآنی کی بابت ذکر کرتے کہ حضرت مرزا صاحب نے اس آیت قرآنی کی یہ تفصیل بتائی اور اس کی یہ وضاحت کی۔ اس طرح سے میرے تایا جان حضرت قاضی امیر حسین صاحب متاثر ہوئے۔ ٹھیک، انہوں نے حضرت صاحب کی کتابیں پڑھنی شروع کی اور وہ احمدی ہو گئے، سبحان اللہ، بیعت کر لی، اور پھر چونکہ وہ اہل حدیث تھے جی، وہ یہاں سے سہارنپور چلے گئے مدرسہ مظاہر العلوم میں، وہاں پہ قرآن کریم اور احادیث شریف کی تفسیر سے
مطالعہ کرتے رہے اور بہت عرصے تک لاپتہ رہے. ٹھیک. کیا مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی راہیں پتہ لگا کہ بیعت دا سلسلہ تے شروع ہو گیا ہے. لیکن جدوں اے سنیا تے نال اے سنیا کہ میرا صاحب کہندے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. حضرت مولوی غلام رسول صاحب وزیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اے گل سنی تے پرانا عقیدہ جڑا چلیا آندا سی اور سمجھدے سن کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اس چکر وچ پے گئے اور اس پاسے دھیان گیا کہ اے تے گل پھر تحقیق والی ہے. چنانچہ اے دے نال گل کر او دے نال گل کر اخیر ایک موقع بنیا کہ وزیر آباد وچ حضرت مولوی غلام رسول صاحب نے اہتمام کیتا، انہاں نوں منصب بنا لیا گیا. آمدیاں دی طرفوں سیالکوٹ دے مولوی مبارک علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور مد مقابل اہل حدیث مسلک نال تعلق رکھنے والے سیالکوٹ دے بہت بڑے عالم دین انہاں دے ادوں بھی سن، اج بھی انہاں دا نام بہت بڑا ہے، میر محمد ابراہیم سیالکوٹی. وہ آ گئے اور انہاں دے نال مولوی ہدایت اللہ صاحب اس زمانے جو بھی بڑے مشہور سن، سر کٹ دونوں عالم سن انہاں دے. اس طرح نال انہاں دا ایک مناظرہ ہویا اور مناظرہ کئی دن چلیا. اس مناظرے کے دوران مولوی صاحب اگرچہ اہل حدیث سن لیکن اہل حدیث دوستاں دے نال وہ بیٹھے نہیں. جلسہ تے ختم ہویا، دسمبر دا اخیر سی، جنوری دے شروع چ پہلے جمعہ سی. مولوی صاحب نے اپنے استاد نو بھی اپنے بھائی نو بھی کیا کہ ہون سان چاہیے کہ قادیان چلیے. چنانچہ قادیان پہنچ گئے. لیکن رستے چ گل کیتی آپ دے استاد نے مولوی نجم الدین صاحب نے کہ اگر قادیان جانا ہے تو میں کچھ سوال نو او ضرور کرنے. چنانچہ انہوں نے جوں لاہوروں گڈی چلی تے بٹالے پہنچن توڑی کاغذاں دے اوتے کوئی نوٹ کر دے گئے اور اپنے لوگ کافی ساری گلاں انہاں نوٹ کر لیاں او جیب وچ. خیر قادیان پہنچے. جدوں مغرب دے قریب وقت سی اوتھے پہنچے تے مولوی غلام رسول صاحب انہاں نے حضرت خلیفہ اول مولانا نور الدین صاحب نو عرض کیتا کہ اے میرے استاد نے اور انہاں نے کچھ سوال کرنے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لے آئے تے اس اندیے نو معلوم کیتا تے مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا میرے اے مرشد نے تے تواڈے اے استاد نے، تسی انج کرو اپنے استاد دا سوال کرو تے میں اپنے مرشد اللہ دا جواب دینا. چنانچہ جواب شروع کیتا. لیکن اجے تھوڑی جیاں گلاں ہوئیاں سی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مولانا نور الدین نو روک کے آپ جواب دینا شروع کیتا. جواب کی سن؟ ایک ایسی تقریر جدا حرف حرف دل دے وچ وڑ جائے، جدی ہر گل جڑی او روح دا حصہ بن جائے. سندے گئے لمبی تقریر مکی تے مولوی نجم الدین صاحب انہاں دی حالت ہی اور. مولوی غلام رسول صاحب پوچھ دین کیوں جی؟ انہوں نے کہا کہ حد ہو گئی، میرے سارے اعتراض لکھے ہوئے تھے میری جیب وچ رہ گئے، میں باہر نہیں کڈے، اور میرا صاحب اتنے مدلل، اتنے مربوط، اتنے برجستہ، اتنا تسلسل دے نال ایک ایک کر کے بڑی ترتیب نال میرے سارے اعتراضاں دا جواب دے دیتا ہے. یہ ایک گہرا اثر سی. دوجے دن مسجد مبارک مولوی صاحب نے کہا کہ ہون جی، مولوی نجم الدین صاحب نے کہا کہ میں تے کچھ حوالے ویکھنے. مولانا نور الدین نے اپنی لائبریری دیتی، بندہ نال کیتا، کتاباں انہیں ویکھیاں کچھ. کتاباں ویکھن تو بعد مولوی غلام رسول صاحب کہندے جی ہون دسو بیعت دی اجازت ہے؟ انہاں کہا ہاں اگر تسی بیعت کرنا چاہتے ہو تانوں اجازت ہے. انہاں کہا ٹھیک ہے میرے بھائی بھی تیار ہے تے پھر تسی بھی تیار ہو. تے تینوں اکٹھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے دستے مبارک تے ہاتھ رکھیا مولوی غلام رسول صاحب نے، پھر حافظ غلام محمد صاحب نے، پھر مولوی نجم الدین صاحب نے. اس طرح بیعت کر کے اتھوں پرتے تے بڑا عجب واقعہ ہویا کہ جدو لاہور آئے نا وزیر آباد تو پہلے تے اوتھے مولوی نجم الدین صاحب کہندے ہیں کہ گل یہ ہے کہ تسی اپنی جا کے بشک مشہوری کرو لیکن میرا اجے چرچا نہیں ہونا چاہیے، اے تسی میرا ذکر اذکار نہ کرنا کہ انہیں بھی بیعت کیتی ہے. چنانچہ پہنچ گئے اور مولوی غلام رسول صاحب کہندے ہیں کہ میرے استاد سان، امام سان، انہاں پیچھے نمازاں پڑھ لیندا سا. اے وقت گزردا گیا. مینوں اندر ہی اندر ایک تذبذب جہا، ایک بے چینی جی یہ لگی کہ اگر انہاں دا اظہار کوئی نہیں ہونا تے اس طرح کھل کے آمدی نہیں ہے تے میں انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھ رہا، پتہ نہیں نمازاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ پوچھا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ بڑا پکا مومن ہے اور ایمان دی ایک حالت قرآن شریف نے بیان کیتی ہے جس طرح فرعون دے دربار سی کہ رجل مومن یکتم ایمانہ، اپنے ایمان نو دل دے وچ رکھ دے ہوئے ہیں بھی
اللہ اتنے پختہ یقین ہوئے تے ایک شان مومن دی مولوی صاحب پختہ تے تسی انہاں پیچھے نمازاں پڑھو، چنانچہ نمازاں پڑھتے رہے. بعد پھر عجب بنیا کہ ایک صلاۃ المسیح نا تے رسالہ بھی لکھیا مولوی نجم الدین صاحب نے. او دی پھر انہاں کھول کے ایک گل بیان کیتی کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دا مننا ضروری ہے، اور جیڑا نہیں مندا انہیں اللہ رسول دیاں گلاں نوں نہیں منیا جنہاں دے وچ آکھیا گیا سی کہ آوے تو تے ایمان لیاونا. اور انہوں نے اتنا کھول کے بیان کیتا کہ گھٹ ہی کوئی دوجا بندہ اتنا بیان کردا انہاں کافر کر دیتا. اس لیے پہلے آپ نے خفیہ طور پر پڑھنا شروع کیا، اور جب اس قدر استعداد ہو گئی کہ اب اخفا نہیں ہو سکتا تھا تو اپنے مربی چچا کی کنارے عاطفت سے کنارہ کر کے مولوی غلام علی صاحب کڑو سفید امرتسر کی، جو پنجاب میں وہابیت کے موجد خیال کیے جاتے تھے، درویشانہ شاگردی میں آ گئے. فارغ و تحصیل ہو کر پہلے انگریزوں کو پڑھاتے رہے، پھر آپ کسی پادری کی سفارش سے جو کہ آپ کا شاگرد تھا مشن اسکول امبالہ چھاونی میں اول مدرس فارسی مقرر ہو گئے. پھر آپ لکھتے ہیں کہ میرے نانا میاں جان محمد سراج صاحب بھی مولوی غلام علی صاحب مذکور کے شاگرد تھے. آپ نے اپنی منجلی دختر نیک اختر جان بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفونہ بہشتی مقبرہ وصیت نمبر 130 کو حضرت والد صاحب کے عقد میں کر دیا تھا، جن کی اولاد ہم 6 بھائی بہن ہیں. ہمارے تاریخی نام والد صاحب کے خود بنائے ہوئے ہیں، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آمدی اور صحابی ہیں. یہ تو اسی طرح ہے. اتوں انہوں کا تھوڑا جہا ذہن بدلیا اور پھر کہتے ہیں اچھا ایک نشانی پوری ہو گئی، مینوں علمی طور تے بھی کوئی نشانی یاد کر کے تو وہ دیکھنا چاہیے. انہوں نے ذہن چاہیا کہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ بولے گا تے لکنت نال بولے گا، اٹک اٹک کے بولے گا، نالے گلاں کرے گا تے اس لیے اپنی ران تے پٹ تے ہاتھ مارے گا. یہ پنجابی دی احوال الآخرت بھی لکھا ہے، دوسری کتابوں بھی. چنانچہ انہوں نے کہا جی میری ملاقات کراؤ کسی طرح. ملاقات ہو گئی، ہوئی اس طرح نال کہ حضور گفتگو فرما رہے سن. گفتگو کردیاں سنیا تے انہوں نے غور کیتا کہ بولدے ہوئے لکنت بھی ہے اور تھوڑے جہے جملیاں تو بعد پٹ تے ہاتھ بھی پھیر دین، ران تے ہاتھ. انہوں نے اتھے مجلس کیا، میرا اطمینان ہو گیا، اتھے بیعت کر لی. بیعت کر کے تو انہوں نے اتھے اجازت چاہی کہ جی میں اپنی گدی وغیرہ گجرات چھوڑ کے تے کشمیر جانا چاہ رہا ہاں تے اجازت ہوئے تھے. اذن لے کے چلے گئے. انہوں کے ذریعے بہت جماعتاں قائم ہوئی ہیں کشمیر بھی، چنانچہ وہ تاریخ کشمیر چھپی ہوئی، وہ بہت ساری جماعتوں کا قیام انہوں کے ذریعے ہوا ہے. بہرحال یہ حضرت مولوی برہان الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفان ہے کہ انہوں کوئی شائبہ نہیں سی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت حاضر ہو کے کوئی انہوں دیکھ کے کسی شک شبہ مبتلا باقی رہ سکتا. اس واسطے انہوں کا طریق ایسی. حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس حالت دے نال ایک دور دا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. بہت خوش نصیب، بڑے گھٹ خوش نصیب ایسے لوگ ہوندے جنہاں نو حضرت مولوی صاحب دی طرح 2 واری کٹھالی چ گزرنا پیا ہوئے. سونے نو کندن بنن واسطے کٹھالی چ گزرنا پیندا تے ایک واری تے اہل حدیث مسلک دے دائی ہون دے سبب انہاں نے 4 ضلع خاص کام کیتا، اور اس کام دے آغاز وچ انہاں نو ہر طرح دی مصیبتاں، ہر طرح دی ابتلا چ گزرنا پیا، اور وہ ایک دور سی، ایک کٹھالی سی جدے چ لنگ گئے. الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، MTA کے پروگرام میدان عمل کی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے آج کے مہمان محترم منیر احمد منیر صاحب ہیں. آپ خان صاحب قاضی محمد رشید صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں، اور حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری جو خالد احمدیت تھے ان کے داماد ہیں. آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ 5 سال نیشنل سیکرٹری مال یوگنڈا رہے، اور 5 سال تک کی آپ پہلے صدر انصار اللہ یوگنڈا بھی رہے ہیں. تو محترم منیر صاحب، آپ فرمائیں گے کہ آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی اور آپ کے خاندان میں احمدیت کا آغاز کیسے ہوا؟ ہمارے نانا اور نانی تو صحابی اور صحابیہ تھے. اچھا، مطلب صحابہ کے نواسے ہیں. جی. اچھا.
تو ددیال کی طرف سے ہمارے والد صاحب اور دادا نے خلافت اولیٰ کے شروع میں بیعت کی تھی. وہ واقعہ ایسے ہوا کہ جب ہمارے ابا جان نے پرائمری سکول پاس کر لیا تو ہائی سکول میں داخلے کا سوال پیدا ہوا. ان کی رہائش قادیان کے قریب کے ایک گاؤں تھے غلام نبی میں تھی. اس وقت آپ کے دادا احمدی نہیں تھے؟ احمدی نہیں تھے، وہ اہل حدیث تھے اور اپنے گاؤں کی مسجد کے خطیب بھی تھے اور طبابت کا پیشہ تھا ان کا. انہوں نے سوچا کہ اب ہائی سکول میں بھیجنا ہے. 2 سکول قرب و جوار میں تھے، ایک دھاریوال میں مشن ہائی سکول عیسائی مشن کا سکول تھا اور دوسرا قادیان میں. جب اس پر غور و فکر کیا کہ کدھر بھیجا جائے تو سوچا کہ اگر مشن سکول میں بھیج دیا تو بیٹا عیسائی ہو جائے گا، اور قادیان میں بھیجا تو قرآن تو پڑھے گا ہی. یہ تو ان کی قرآن سے محبت ہے جی، اسی لیے قادیان بھیجا، ورنہ اہل حدیث اور قادیان. جی جی. اسی قرآن کی برکت سے ہی ہمارے ابا جان تھوڑی دیر وہاں قادیان میں رہنے کے بعد واپس آئے جب، تو انہوں نے اجازت مانگی اپنے ابا سے کہ میں احمدیت قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ کے والد صاحب نے؟ جی. تو انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، میں دعا کرتا ہوں. چنانچہ کچھ عرصہ دعاؤں میں انہوں نے گزارا اور ان کو بعض واضح خوابیں آئیں جس کے نتیجے میں ساری فیملی نے قادیان جا کر حضرت خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اصل وہ ملا کے پاس نہیں گئے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور آج کل بھی حضرت صاحب جو خطبات بیان فرما رہے ہیں اس میں بھی ایسے واقعات سنا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ خود گائیڈ کر رہا ہے، خواب کے ذریعے، کشف کے ذریعے، حضرت صاحب کی تصاویر دکھا کے، رسول اللہ کی تصاویر دکھا کے اور ملاقات کروا کے. تو یہی سعادت آپ کے دادا جی کو حاصل ہوئی. تو اس طرح گویا آپ کے دادا جی اور والد صاحب اکٹھے ہی احمدی ہو گئے. جی. اچھا اچھا. تو پھر آپ نکل رہے ہیں ہوں میں کچھ معلومات محمد لقمان صاحب تھے کو گھننا کیونکہ خاندانی جو معلومات انہیں کچھ زیادہ اچھا ہو سن. تو یہ دسو کہ تھوڑے نانا جی ہیں مولوی عبد الخالق صاحب، انہوں نے پیو کا نام کیا پتہ ہے؟ وے انہوں نے والد صاحب کا نام حکیم خیر محمد صاحب. وہ بنیادی طور تے اہل حدیث ہیں سارے. انہوں نے 5 بیٹے ہیں جنہوں دے وچوں ایک کلہے احمدی ہیں، 3 انہوں دے سوتیلی بھائی ہیں، 2 انہوں دے بے سگے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تے انہوں دے وچوں احمدی تھے صرف کلہے، اور بلاک 15 دے وچ سب تو پہلے احمدی یہ ہیں. ڈیرہ غازی خان دے بلاک 15 دے وچوں سب تو پہلے احمدی یہ ہیں. ٹھیک ہے. تے انہیں جو ویسے شاہجہاں 2 انہوں نے کی چان، ایک انہوں دی گھر والی شیعہ ہے جنہوں دے وچوں ساری والدہ ہے. دوجی گھر والی انہوں دی جڑی ہے وہ اہل حدیث ہے. تے جی سارے جڑے ہیں وہ انہوں دی زندگی دے وچ ہی فوت تھی گئے ہیں. ان دے بعد پھر ساری اگو والدہ دے وچوں اساں 5-6 بھائی تے 2 بھینیاں ساجاں. پھر انہوں دی اگے اولاد ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال سب لوگ احمدی ہیں. اور احمدی والدہ زندہ ہیں؟ والدہ ساری بھی فوت ہو گئے ہیں. وہ فوت ہو گئے. جی. ٹھیک ہے. تھوڑے جڑے نانا جی ہیں جی اے حکمت کا کام کرے ہیں، مشہور ہیں، ناقل مشہور ہے. حکیم عبد الخالق صاحب حکمت کا کام بھی کرنے ہیں، اور کتنے پہلے دفتر عدالت دے وچ بھی ملازمت کیتی ہیں کچھ عرصہ. اچھا. جی. تو اے مذہبی تعلیم انہیں کتوں پاتی پتہ ہے؟ کوئی مدرسے وچ کوئی مذہبی تعلیم جڑی ہے وہ چونکہ بنیادی طور تے اہل حدیث ہیں، ہی تھی مسجد بھی انہوں دے واسطے انتظام مذہبی تعلیم دا اچھا خاصا ہا پیا شروع تو ہی. تے شروع تو ہی وہ اہل حدیث ہیں. انہیں مذہبی تعلیم تو اتھاؤ انہوں کو ملی. باقی جس ویلے احمدیت جڑی ہے انہوں نے قبول کی تھی انہوں دے دعوے دے بعد، تے اپنے دوستوں دے کٹھے سارے ڈاڈے صحیح دے کٹھے انہوں نے بیعت کی تھی. جلے حضرت مسیح موعود سامنے کو پیغام ملے. جی جی. اون ویلے ایک قادیان گئے، انہوں نے بیعت بھی کی تھی. یہ دسو کہ حضرت مسیح صاحب کو ملن واسطے یہ ہر سال ویدے رہی ہے نا یا 1-2 دفعہ گئے نا؟ جہاں تک میرے علم ہے کہ 1 ہی دفعہ ہی گئے ہیں اتھاں بیعت کرنے کے بعد واپس آ گئے ہیں. اس کے بعد جس 1830
پیدائش دے لحاظ نال اپنا وطن رکھتے سن بوریاں والی تحصیل کھاریاں، اس وقت ضلع گجرات سی، اج تبدیلی ہو کے اس ضلع دا حصہ ہے، لیکن بہت جلدی رہائش اس جگہ تے آ گئی۔ والد صاحب گکھڑ قوم نال تعلق رکھتے مولوی محمد یاسین صاحب، اور پھر جہلم ہی آپ دی پہچان ہو گیا، اور آپ دی وجہ نال جہلم دی بھی پہچان ہو گئی۔ اس جگہ تے رہندے ہوئے ابتدائی تعلیم جس طرح معمولی جگہ تے ابتدائی طور تے ہوندی سی، وہ حاصل کرنے تو بعد بنیادی اعلیٰ تعلیم حضرت مولوی صاحب نے 25 سال دی عمر ایتھوں دہلی جا کے حاصل کیتی۔ اس وقت اہل حدیث بہت بڑے عالم شیخ الکل کہلاندے سن حضرت مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی، انہاں دے کول 10 سال گزارے، اور 35 سال دی عمر 1865 حضرت مولوی صاحب واپس جہلم آئے، اور ایتھے واپس آ کے وہ ابتدائی پہلے نمایاں جوش و خروش رکھن والے اہل حدیث مسلک دے دائی کہلائے اور ہے سن، اور ایسے حیثیت نال انہوں نے موقع ملیا کہ نہ صرف جہلم وچ بلکہ اتھوں سفر اختیار کر کے جانا گجرات وچ، سیالکوٹ وچ، گجرال وچ، انہاں 4 اضلاع وچ جڑے پنجاب دے وچ اہل حدیث دا بہت بڑا مرکز اگر کوئی خطہ کہلا سکتا ہے تو یہ خطہ ہے۔ انہاں 4 اضلاع دے وچ اہل حدیث مسلک دے بانی دے طور تے حضرت مولوی صاحب پہچانے جاندے ہیں، اور ایتھے انہوں نے اپنا درس جڑا شروع کیتا وہ انہاں 4 اضلاع دے نمایاں خادمان دین اس وقت دے آئے، اور بہت ہی نامور اہل حدیث مسلک دے علماء ہیں جڑے حضرت مولوی صاحب دے شاگردی رہے، اور آپ دے طفیل انہوں نے ایک مقام حاصل ہوا، جس طرح میر محمد ابراہیم سیالکوٹی، مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی، اور اس طرح بہت سارے علماء آپ دے اس درس چو فیض یاب ہو کے تے پہنچے۔ اے ایک دور سی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت نیا نیا اس مسلک آن نال اہل حدیث نال سلوک کوئی ہویا جو حق دی پاداش اکثر لوگاں دے نال ہوندا ہے، اور بڑے ظلم و ستم سہ لوگاں دی مخالفت برداشت کیتی، بڑے دور ابتلا چ گزرے، لیکن یہ دور گزرنا خالصتاً خدا دی رضا دی خاطر سی۔ اور مولوی صاحب اگرچہ حافظ قرآن بھی سان، اور علم دے لحاظ نال بھی قرآن کریم دی تفسیر، حدیث دا علم، فقہ دا علم، تاریخ دا علم، ایک علامہ دے طور تے اونا دی پہچان اپنی جگہ تے، اس دے نال نال روحانی لحاظ نال جو تصوف اور للہیت دے نقطہ نظر نال پہچان ہوندی حضرت مولوی صاحب دی وہ پہچان بھی ہے سی، اور اس پہچان دا بنیادی طور تے تقاضا ایک سی کہ آپ دی توجہ اصل انہاں ظاہری وجاہت، ظاہری علم دے ناموری وال نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ دی خالصتاً رضا روحانی لحاظ نال حاصل کرن دی خاطر ایسے وجوداں دی تلاش سان جڑے وجود خدا تعالیٰ دے نال خاص تعلق دے طور تے پہچانے جان، اصحاب رویا و کشوف ہون۔ چنانچہ انہاں دناں دے وچ حضرت مولوی صاحب دی توجہ یہ سی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے جو آخری زمانہ دے متعلق بشارتاں دتیاں ہیں، وہ بشارتاں پوریاں ہو چکی ہیں، اور وہ وقت محسوس ہو رہا ہے جدوں ایک غیر معمولی خدا تعالیٰ دی طرفوں ایک رہنما آنا چاہیے ہے۔ امام مہدی دے طور تے اس دا ذکر اسلامی لٹریچر وچ موجود ہے۔ انہوں نے سنیا انہاں دنوں کہ 2 بزرگ خاص طور تے بہت نمایاں ہیں، ایک تے صوبہ پنجاب دے حضرت مولوی عبداللہ غزنوی صاحب امرتسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بہت سارے رویا اور کشوف انہاں دی سوانے انہاں دی روایات موجود ہیں، اور انہاں نو خدا تعالیٰ نے انکشاف تو بھی نوازیا کہ کس طرح امام مہدی آن والے ہیں، اور انہاں دے متعلق بڑے واضح اشارات جڑے نمایاں طور تے بعد کھول کے سامنے آئے اور قادیان وال رہنمائی کردے سن۔ اسی طرح ایک بزرگ صوبہ سرحد دے پیر صاحب کوٹھے والے، اور انہاں نو بھی اللہ تعالیٰ نے اس انکشاف تو نوازیا کہ کس طرح خدا تعالیٰ دی بشارتہ دے مطابق امام مہدی علیہ السلام آن والے ہیں، لیکن انہیں دونوں اصحاب رویا و کشوف دے خدمت حاضر ہو کے فیض یاب ہونے دے باوجود حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسکین نہیں ہوئی۔ انہوں اپنے من دے مطابق یا اپنے عرفان دے مطابق جس شخصیت دا انتظار سی
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ کہ وقت بھی ہو چکا ہے اور آن والے دا انتظار اس وقت بجا بھی ہے اور کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ انہاں دنوں وچ ہی انہوں نے آواز سنی کہ ایک شخص نے قادیان ضلع گرداسپور تو غیر معمولی طور تے ناموری حاصل کرنا شروع کیتی ہے، انہاں دی شہرت بڑھ رہی ہے، اور شہرت دی بنیاد یہ ہے کہ وہ قرآن کریم دے علوم دا بہت ماہر ہے، اور اس مہارت دے نال وہ عیسائیاں اور آریاں دے اعتراض جڑے اسلام دے خلاف ہوندے نے انہاں دا بڑا منہ توڑ جواب دیندا ہے۔ اس طرح نال اسلام دی عزت، ناموس، عظمت اس نو اثر نو قائم کرن واسطے انہاں دی خدمات اس وقت لوکاں دے دل مو رہی ہیں۔ اے شہرت سن کے حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی روح خدا تعالیٰ دی رضا دی خاطر بڑی پیاسی سی اس قسم دی شخصیت دی تلاش واسطے، او ایتھوں پیدل چل پے، ایتھوں گجرات، گجرانوالا، لاہور ہوندے جو رستہ بندا ہے قریباً 250 کلومیٹر دا فاصلہ وہ ملا کے کہ قادیان تو اگے انہوں نے ہوشیارپور جانا پیا پیدل۔ حضرت مولوی صاحب قادیان پہنچے، اے او سن سی 1886 دا آغاز فروری، جدوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نو ایک خاص نشان ظاہر ہونے دی خاطر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سے کہ تیری عقدہ کشائی ہوشیارپور میں ہوگی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ارشاد الہی دی تعمیل اس وقت ہوشیارپور جا چکے سن۔ ایک قادیان پہنچے تھے، انہیں علم ہویا ہوشیارپور پہنچ گئے، اور جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام دی ہدایت سی اس جگہ ہوتے ملاقات ممکن نہیں سی، ڈیوٹی تے مقرر سان شیخ حامد علی صاحب، انہوں نے دسیا کہ اس طرح ملاقات تے ممکن نہیں ہے۔ اس موقع ہوتے حضرت مولوی برہان الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبا سفر کر کے گئے خالصتاً خدا دی رضا دی خاطر، بڑی عجیب جیسی کیفیت، لازماً خدا تعالیٰ دی تقدیر انہاں دے واسطے سازگار سی۔ اس جگہ ہوتے انہوں نے منتاں ترلے پنجابی جس طرح کہندے شروع کیتے، اور شیخ حامد علی صاحب نے کہا کہ میں بڑا سفر کر کے آیا، بڑی مشقت اٹھا کے آیا، تے میں کس طرح دیکھے بغیر جاواں، ادھا ہی کر دیو کہ چک تھوڑی جی اٹھا دیو میں ایک نظر دیکھ لوں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ اس تکرار دے دوران اس طرح موقع بنیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نو کسی کام واسطے ضرورت پئی، انہوں نے شیخ حامد علی صاحب نے اشارہ کیتا، یہ ادھر گئے اور پھر وہ کام کرنے دے واسطے باہر نکلے، کیونکہ روکیا جا رہا سی تے انہوں نے اس حکم دے خلاف چیک اٹھائی اور نظر ایک پا لئی۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کچھ لکھ رہے سان ہاتھ پڑے کاغذوں تے، اور تیز تیز چل رہے سان اس کمرے چ، بس انہیں ہی نظارہ کیتا تے خدا تعالیٰ نے باطنی اکھ بہت تیز دیتی سی، فوراً سیکنڈاں چ آپ نے بھانپ لیا کہ ایک ہی شخصیت ہے، اور بس پھر چک اپنی جگہ تے چلی گئی، اور حضرت مولوی صاحب نو اندر ہی اندر ایک سرور مل گیا۔ لیکن اتنا نہیں، یہ بھی روایت ہے کہ حضرت مولوی صاحب اس جگہ ہوتے تھوڑی دیر ٹھہرے ایک دو دن، اور اس تھوڑے جہ قیام دے دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام دی مجلس بھی نصیب رہی، اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے شیخ حامد علی صاحب دی بہت منتاں ترلے جدو کر رہے سان اور ادھروں انکار ہو رہا سی، اس دوران ایک مرحلہ یہ آیا کہ حضرت مولوی صاحب نو فارسی زبان ایک الہام ہویا، اس الہام دے وچ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ تو جس جگہ تے پہنچنا سی پہنچ گیا، ہون اتھوں ہٹنا نہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جالندری سلسلہ عالیہ احمدیہ کے مشہور علماء میں سے تھے، اور ان کو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد احمدیت کا خطاب دیا تھا۔ آج ہم ان کے والد محترم حضرت میاں امام الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت میاں امام الدین صاحب موضع کریہا، تحصیل نواں شہر، ضلع جالندھر کے رہنے والے تھے۔ یہ گاؤں ریلوے لائن پر واقع تھا اور بنگا اور نواں شہر کے درمیان کا اسٹیشن تھا۔ نزدیک ہی ایک اور گاؤں کریام نام کا بھی تھا۔ آپ کا تعلق شیخ قوم سے تھا، اور آپ کے والد صاحب کا نام
قاضی مولا بخش صاحب تھا، جو عقائد کے لحاظ سے اہل حدیث مسلک سے وابستہ تھے اور اپنے گاؤں کی مسجد میں پیش امام تھے۔ دور اور نزدیک کے لوگ ان کو وعظ اور تقاریر کے لیے بلایا کرتے تھے۔ قاضی مولا بخش صاحب کے 7 بیٹے تھے اور حضرت میاں امام الدین صاحب اپنے تمام بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ قاضی مولا بخش صاحب جماعت احمدیہ کے شدید مخالف تھے، لیکن 1894 میں رمضان کے مہینے میں جب چاند اور سورج کو گرہن لگا تو انہوں نے اپنے ایک خطبے میں اس کا ذکر کیا اور کہا کہ حضرت امام المہدی کے ظہور کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، اور خصوصیت سے چاند اور سورج کے گرہن کا ذکر کر کے کہا کہ خسوف و کسوف کا نشان جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ نصیب فرمائے اور ان کو قبول کرنے اور ان پر ایمان لا کر ان کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میاں امام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا یہ خطبہ سنا، اور اس واقعے سے کچھ عرصے قبل انہیں کہیں سے قادیان کا اخبار الحکم مل گیا تھا، جسے پڑھ کر وہ بہت متاثر ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت میاں امام الدین صاحب نے اپنے برادر نسبتی حضرت ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب ویٹرنری سرجن، جو پہلے ہی احمدیت میں داخل ہو چکے تھے، کے ذریعے سے قبول احمدیت کیا، پہلے خط کے ذریعے سے بیعت کی، اور پھر سن 1902 میں آپ اپنے خسر حضرت میاں نظام الدین صاحب کے ہمراہ قادیان آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت اور دستی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت میاں امام الدین صاحب اور میاں نظام الدین صاحب مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ تو تعلق بہت عیاں اور واضح ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ اس وقت کی اہم ترین شخصیت حضرت الحاج مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے پاس پہنچتے اور جتنی تعطیلات آتی، جو چھٹی کا دن آتا، آپ لاہور سے قادیان پہنچتے اور وہاں پہنچ کر آپ کے درسوں میں شامل ہوتے، اور بہت ساری کتابیں درسن بھی حضرت خلیفہ اول مولانا حکیم نور الدین صاحب سے آپ نے پڑھی، اور ویسے آپ کی مجلس میں بیٹھنا آپ کو علوم سے پر کرتا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے والدین چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مذہبی گھرانہ تھا، اور ان کی توجہ توحید کی طرف تھی، مواحد تھے، جنہیں اس زمانہ میں عام طور پر وہابی کہہ لیتے ہیں، مسلک سے تعلق رکھنے والے، اور والدہ بھی کشف و الہام سے فیض یاب تھیں، تو بڑا پاکیزہ گھرانہ۔ چنانچہ اس کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ کے والد صاحب سمجھتے تھے کہ ظاہری طور پر جو عام تعلیم ہے وہ حاصل کرنے کے علاوہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف توجہ کی جائے۔ چنانچہ اس بچے کو قرآن کریم کی تعلیم کی طرف توجہ اتنی دلاتے کہ میٹرک کا امتحان آپ نے 1907 میں کامیابی کے ساتھ گزارا، لیکن اس کے شروع ہونے سے 6 ماہ پہلے والد صاحب نے آپ کا جائزہ لیا کہ آپ کتنا قرآن کریم پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ترجمہ کے لحاظ سے تو میں نے ابھی 7 پارے پڑھے ہیں، اور پڑھتے کن سے تھے؟ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سے، حضرت مولوی فضل دین صاحب جو ان دنوں مسجد کبوترہ والی میں امام الصلاۃ تھے، اور اس طرح چوٹی کے جو اصحاب علم تھے ان کے چشمہ سے نکلنے والا صافی آب حیات علم کے لحاظ سے آپ کے اندر مسلسل جا رہا تھا۔ لیکن والد صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت دیر لگ جائے گی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ادھر آپ میٹرک کا امتحان پاس کریں، ادھر قرآن کریم با ترجمہ آپ کو آتا ہو۔ چنانچہ آپ نے یوں کیا کہ ایسا کریں کہ آپ کسی ترجمہ والے قرآن کریم سے 2 رکوع صبح پڑھ لیا کریں، اور شام کو سادہ قرآن کریم سامنے رکھ کر مجھے سنا دیا کریں۔ یہ عمل مسلسل جاری رہا، اور میٹرک کا امتحان شروع ہونے سے پہلے آپ نے قرآن کریم با ترجمہ مکمل کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری کتابیں اور علم میں آپ کی ترقی وہ جاری تھی، اور میٹرک 1907 میں 1911 میں گریجویشن کرنے کے بعد آپ کی تعلیم کی چمک اور زیادہ بڑھتی گئی۔ اس کا تفصیلی بیان وہ تو یک دفعہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، ساری زندگی پر پھیلا ہوا، اور آپ کی تحریرات میں سے اور آپ کے آس پاس بسنے والوں کی شہادتوں سے عیاں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو
سخت ذہین و فہیم کے ساتھ رکھ کر آپ کو بھی ذہین و فہیم بنایا تھا اور آپ کو بھی علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا تھا، اور اس کا کرشمہ ہے جو آگے چل کر مختصراً میں عرض کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوں چل رہا ہے کہ 1921 میں پہلی دفعہ آپ کو جلسہ سالانہ قادیان پر خطاب کا موقع ملا، اگرچہ پہلا خطاب آپ کو 1915 میں موقع ملا تھا دہلی کے جلسہ میں، اور اس کے بعد 1921 سے جلسہ سالانہ کی سٹیج پر آپ کو 1980 تک 39 دفعہ موقع ملا. اور احباب جماعت جانتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کی ایک تقریر کے لیے کس قدر علم ضروری ہوتا ہے اور کس قدر مطالعہ اور کس قدر اس میں وسعتیں آ جاتی ہیں، خاص طور پر جب اس کو بیان کرنے والے چودھری محمد ظفر اللہ خان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں. تو اس طرح ان تقاریر خوشبو دین والیاں شخصیتاں دی یاد وچ اج دے موقع تے تانوں اسی ملاقات کرا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی قدر تفصیل دے نال، جنہ دا نام تے مشہور ہے وزیر آباد دی نسبت نال، لیکن اثر رہن والے سان تیرکے دے. وزیر آباد دے حوالے نال تے ضلع گجرانوالا انہاں دا ضلع قرار پاندا ہے، اور تیرکے دے حوالے نال ضلع گجرات. اصل انہاں دا علاقہ چونکہ تیرکے ہے، اس واسطے گجرات دی طرفوں گجرانوالے دی طرف اگر روانہ ہوئیے تے دریائے چناب ایک اہم موقع ہے. چناب تو گجرات والی طرف سڑک دے کنارے تے تیرکے اج بھی بڑا معروف ایک پنڈ ہے، بڑی اچھی آبادی، اچھے لوگ، اچھی فضا، اور دریائے چناب پار کر دے ساری وہ شہر ہے وزیر آباد، جس جگہ تے وہ بزرگ شخصیت سدا بہار پھول دی طرح خوشبو دین والی شخصیت قیام فرما ہوئی. میرا مطلب اشارہ کرن دا حضرت مولوی غلام رسول صاحب وزیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ تو ہے، حافظ قرآن سان اور مولوی عالم دین ہون دی وجہ نال مشہور سان، اس واسطے اکٹھا نام آندا ہے حافظ مولوی غلام رسول صاحب وزیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ. 1854 تیرکے ہی آپ دی پیدائش ہوئی، اور وزیر آباد بہت جلدی آ کے ٹکانہ بنایا، اور اس ٹکانہ بنان دے نال اہل حدیث مسلک دی طرف رجحان سی، توحید دا درس دیتا اور توحید دی طرف لوگاں نو کھچیا، بڑی مقبولیت حاصل کیتی. سارے آس پاس علاقے تے انہاں دا بڑا گہرا اثر سی، اور اس وجہ نال آس پاس ساریاں جگہ اتے انہاں دی راہ دا بڑا احترام سی، اور اس وجہ نال وزیر آباد دا دوجا نام مولوی غلام رسول اور مولوی غلام رسول صاحب دا دوجا نام وزیر آباد بن کے یہ شہرت پا لئی. گل اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان سلسلہ اور خدام دین کے انٹرویوز کے پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں محترم مولانا محمد سعید صاحب انصاری. آپ 10 مارچ 1916 کو قادیان سے 15 میل دور ایک گاؤں پنڈوری وینسا میں پیدا ہوئے. آپ کے والد حکیم مولوی محمد اعظم صاحب اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاص عقیدت اور محبت تھی. اس وجہ سے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے قاضی محمد رشید صاحب کو قادیان تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوا رکھا تھا. محترم قاضی محمد رشید صاحب نے 1911 میں بیعت کی اور سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے، اور 1915 میں محترم حکیم محمد اعظم صاحب بھی بیعت کر کے احمدیت کی آغوش میں آ گئے. ہم فرما رہے آج کل تحریک جدید میں بطور نائب وکیل و تبشیر خدمات بجا لا رہے ہیں. آپ کے ہمراہ آپ کی اہلیہ محترمہ امت المجید صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں. انہیں بھی محترم مولوی صاحب کے ہمراہ گھانا اور سیرا لیون میں چند سال گزارنے کا موقع ملا. تو آئیے ہم آپ کو اپنے مہمانوں سے ملواتے ہیں. تو مولانا آپ یہ بیان فرمائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کے خاندان میں احمدیت کس طرح آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیدائش نومبر 1928 میں لودھی ننگل ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ میں ہوئی، اور میرے والد صاحب میاں کرم الدین
मरहूम वो शुरू से ही एक मजहबी आदमी थे, चुनाचे अहले हदीस फ़िरका से उनका ताल्लुक़ था और गैर अहमदी के इमाम भी थे मस्जिद में, उनको मुताला का भी शौक़ था। वो उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ज़माना तो पाया, लेकिन आपकी बैत की सादत उनको नसीब ना हो सकी उस वक़्त। बहरहाल उनकी अहमदियत कबूल करने का वाक़या इस तरह बना कि हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी अय्याम में सन 1914 में अवाइल में हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, जो बाद में हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु और खलीफतुल मसीह सानी मुंतखब हुए, वो लोधी नगर तशरीफ़ लाए। वहाँ से फतेहगढ़ चूड़ियाँ भी गए। तो लोधी नगर जब आने में आमद की इतला मिली तो वालिद साहब चूँकि फतेहगढ़ चूड़ियाँ में बाज़ उलमा से मुतासर थे, वहाँ पहुँचे और मौलवियों से पूछा कि मिर्ज़ा साहब का लड़का आ रहा है, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि करना क्या है, बच्चों को इकट्ठे करो, उनके झोलियों में पत्थर भरो और उनको जब आएँ तो पत्थर बरसाओ उन पर। तो खुदा ताला जब हिदायत देता है तो मामूली वाक़या से हिदायत देता है। उसी वक्त वालिद साहब के ज़हन में आया और उन मौलवी ने कहा कि ये काम तो ताइफ के लोगों ने किया था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो अब हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो गई है। चुनांचे वापस आए, अगले रोज़ जुमा था, मस्जिद में पहुँचे तो वहाँ पर अहमदी दोस्तों को कहा कि देखो हमारे पास स्वाय पत्थरों के और कुछ नहीं है, लिहाजा आज मैं मौलवी नूर अहमद साहब के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ जमात अहमदिया के मस्जिद में, तो इसलिए आप अपना इमाम जो है और को मुंतखब कर लें। चुनांचे वहाँ से आप वहाँ तशरीफ़ ले गए मस्जिद अहमदिया में, बाद और दोस्त भी आपके साथ चले गए। तो वहाँ पर हज़रत मौलवी नूर अहमद साहब जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, उनकी इक्तदा में आपने जुमा अदा किया और फिर कादियान जाकर खलीफा अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत की। आवले मसीह गए फौत होके, तो ये एक शायरी थी उनकी और अपनी तर्ज की एक बिल्कुल मुनफरिद शायरी थी। कबूल अहमदियत से कबल हज़रत बाबा हिदायतुल्लाह साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो अहले हदीस ख़यालात के मालिक थे जी। इस लिहाज से मुशरकाना ख़यालात से और बिदात से सख्त नफ़रत थी जी हाँ। अहले हदीस की मस्जिद बड़ी मशहूर थी वहाँ पे, चीनिया वाली, जो तारीख़ अहमदियत में भी बड़ा नाम रखती है। वहाँ पे आप नमाज़ें अदा किया करते थे अक्सर औक़ात। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ आपके जो रवाबत हैं वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावा से कबल के हैं। हज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम जब भी लाहौर तशरीफ़ ले जाते और उस दौरान जब आप चीनिया वाली मस्जिद में नमाज अदा करते थे तो उस वक़्त से हज़रत बाबा हिदायतुल्लाह से रवाबत का आगाज़ हुआ था। चुनांचे एक दफ़ा हजूर मस्जिद में चीनिया वाली में ही तशरीफ़ फरमा थे और बाबा हिदायतुल्लाह साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो मिर्ज़ा साहब आपका मकान भी देखते हैं। जी हाँ। चुनांचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आपके मकान तक तशरीफ़ लाए और 1 मिनट के करीब मकान के थड़े तक तशरीफ़ लाकर नज़र दौड़ाई मकान की तरफ और उसके बाद फिर वापस तशरीफ़ लाए। मौलाना गुलाम हसन खान साहब को एक सोबत मिली और इसी तरह की सोबत साहिबजादा अब्दुल वजूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोई के सबब माहौल बन गया था। एक तीसरी चीज आपको अजीब मिली कि अफगानिस्तान ही से गजनी से हजरत गजनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो हिजरत करके पेशावर आ गए थे और मौलाना गुलाम हसन खान साहब जो इल्म की जुस्तजू में रहते, आपने बुखारी शरीफ मौलवी अब्दुल्ला गजनवी साहब से पढ़ी, फिका की किताब हिदाया एक और बुजुर्ग से पढ़ी और फिर सूफिया के अकवाल, उनकी तारीरें, उनके अहवाल आपने बहुत दिलचस्पी लेकर आगे तक अपने अंदर समो लिए। आप अगरचे पैदाइशी लिहाज से अपने बचपन के लिहाज से हनफी अकीदा थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अहले हदीस के हालात इस माहौल में आकर रच बस गए और आपकी तवज्जो तौहीद की तरफ आगे से आगे गई और यही रूहानी सफ़र था जो आपको अहमदियत में ले आया। आपने बयान फरमाया कि मैं बड़ा हैरान होता था जब शुरू में ये सुनता कि फ़िक़ा काजी है कुरान पर भी और हदीस पर भी। फ़िक़ा पढ़े तो कुरान और हदीस का पता लगता है कि ये क्या चाहते हैं। तो इस पर मैं इब्तिदान बड़ा हैरान हुआ कि ये तो अजीब सी बात है, लेकिन जब मैं तरक्की करके अहले हदीस मसलक में
کافی آگے آ چکا تھا، تب میں اس پریشانی کے عالم سے تو نکلا، لیکن ایک اور عالم میں داخل ہو گیا، وہ تھا کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے، اور یہ بھی میرے لیے ایک اور عجیب بات تھی۔ پھر جب احمدیت میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اصل قاضی تو قرآن کریم ہی ہے، حدیث ہو یا دوسرے تمام علوم وہ تو اس میں سے ہیں۔ تو اس طرح حضرت مولانا غلام حسن خان صاحب پشاوری کو بہت اچھا ماحول ملا، اور اس ماحول کے ساتھ ساتھ آپ کی ذاتی شہرت بھی زہد کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، دعاؤں کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے وہ بہت اچھے رنگ میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو اپنی ذات کے حوالے سے بھی، اپنے ماحول کے حوالے سے بھی آپ کے لیے احمدیت کی طرف روحانی سفر جاری تھا۔ جب تعارف ہو چکا تو آپ 1888 میں پہلی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملتے ہیں، اور لدھیانہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں بیعت کرنی چاہ رہا ہوں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہی جواب جو آپ نے ایسے خواہش مند اور بہت سے بزرگوں کو دیا کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہو میں کس طرح اپنی بیعت میں دوسروں کو لے سکتا ہوں۔ بعد میں آپ نے حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط و کتابت رکھی، اور جب 12 جنوری 1889 والا اشتہار تکمیل تبلیغ شائع ہوا اور لدھیانہ میں پہلی بیعت کا واقعہ ہوا، علم ہونے پر آپ نے بھی بیعت کا خط لکھ دیا، لیکن 17 مئی 1890 میں آپ نے ملاقات کر کے دستی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دامن سے آپ کا لگ جانا اس مسلسل سفر کی منزل پاکیزہ ماحول میں دھیان دیا۔ سن 50 میں ہم نے جو بات طالب علم تو چلے گئے مولوی فاضل کے بعد، لیکن جنہوں نے آ کے مبلغین کلاس میں داخلہ لیا ان کو حضرت مسلم موعود علیہ السلام کا ارشاد ملا کہ وہ ہم ربوہ شفٹ ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ربوہ خلاق سے آباد ہو چکا تھا، تاریخ عید کے دفاتر بن چکے تھے۔ تو مسلم موعود علیہ السلام نے جامعۃ المبشرین کا اجرا کیا، اور اس میں آپ نے جو اساتذہ پڑھائے تھے بھجوائے تھے ہائر تعلیم کے لیے، دیوبند میں، دہلی میں، دوسری جگہوں پر، مولانا غلام باری صاحب تھے، مولوی حکیم خورشید احمد صاحب تھے، مولوی محمد احمد صاحب جلیل، ملک سیف الرحمان صاحب، محمد صاحب ثاقب، مولانا ابو المنیر نور، یہ سارے کے سارے گروپ کے تھے۔ تو ان کو وہاں لگایا گیا پڑھانے کے لیے۔ تو ابتدا میں ہمیں علم ہے کہ یہاں جب لنگر خانہ ہے، ہمارا دارالضیافت ہے، یہاں تاریخی کوارٹر تھے کچے۔ جس قسم کے مخالفت کا ان کو سامنا کرنا پڑا اس کی نوعیت ایسی تھی کہ وہاں کے علاقہ کے مولویوں نے اکٹھے ہو کر ان کے خلاف فتویٰ دیا اور ان کے دروازے پہ لٹکا دیا کہ ان کا مقاطع کیا جاتا ہے، ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری والدہ کی طرف سے میری والدہ کا تعلق سید صالحہ بانو کا بریلی سے تعلق ہے، اور یہ خاندان وہ خاندان ہے جن کا سیاست، صحافت اور احمدیت سے ایک گہرا تعلق ہے۔ سید امیر حسن صاحب مرحوم بریلی کے تھے، اور مولانا احمد رضا خان بریلی ان کے محلے کی ایک چھوٹی سی مسجد کے پیش امام ہوا کرتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے سید امیر حسن کی مخالفت شروع کی، اور دیکھتے دیکھتے ایک سیاسی جماعت بنائی، ایک دن مذہبی جماعت بنائی، اور دیکھتے دیکھتے ترقی کر کے کہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ان کی مخالفت کی ابتدا ایسے ہوتی تھی کہ ہر کارے کو منع کر دینا کہ سید امیر حسن کے گھر میں خط چٹھی لے کر مت جاؤ، حلال خور کو منع کر دینا کہ وہاں پر صفائی نہ کی جائے۔ حلال خور اس زمانے میں خاکروب کو کہا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے جب ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو یہ لوگ قادیان چلے آئے اور قادیان آ کے رہے، اور